Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن، وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کی امی جان بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قراءت بیان فرمائی جس کا ایک ایک حرف واضح تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت بہت آہستگی سے اور صاف تھی جس سے ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آتا تھا اور ہر لفظ کے حروف حا، عین، زا، ذال، وا، ضاد واضح طور پر سمجھ لیے جاتے تھے، ایک لفظ دوسرے سے گڈ مڈ نہ ہوتا تھا۔ تلاوت قرآن کریم کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، زیادہ پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اگرچہ تھوڑا پڑھو مگر درست پڑھنے کی کوشش کرو۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں یعنی جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی کپڑوں کو جنات استعمال کرتے ہیں، اس لیے تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، ان کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے، کوئی چیز لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، کوئی بھی نیک اور جائز کام ہو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا بسم اللہ کی برکت ایسی ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے اور پھر وہ کام بھی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور پھر جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف چلیں گے، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان۔ آپ سنائیں فصیح بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، مالک کا احسان ہے۔ آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ بطور جج جو بچوں کا قرآن پاک سنیں گے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، ہمارے ساتھ دو جج ہمارے موجود ہیں، علی اصغر بھائی اور اعجاز بھائی، جو قرآن مجید سن کر انشاءاللہ ہمیں غلطیوں کی رہنمائی کریں گے، ہماری اصلاح کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان سے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک۔ جی آپ کا نام؟ سید عبدالرحمن، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ فاروق اعظم۔ آپ کا نام؟ محمد فضیل رضا اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد۔ جی آپ کا نام؟ عبدالسبحان اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ النور۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ محمد عاطف اتاری، سید عبدالرحمن اتاری، فضیل اتاری اور عبدالسبحان اتاری موجود ہیں، جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ میں ہمیں پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ، لہٰذا تمام اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ترتیل سے ہی پڑھیں۔ ہمارے ججز سنیں گے اور جس کی غلطیاں ہوں گی یا جو ترتیل میں نہیں پڑھے گا، ہمارے ججز اگر چاہیں گے تو اس کے نمبر مائنس بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ دحر کی 9، 10 اور 12 اور 13 کی تلاوت کی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ ہے، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ آخری 2 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا، وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ پہلی 2 آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کے نیک بندے ان سے یعنی یتیم، مسکین اور قیدی سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اس وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کریم کی رضا حاصل ہو، اور ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے، اور اس وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں کہ بے شک ہمیں اپنے اللہ پاک سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جس میں کافروں کے چہرے بہت سخت بگڑے ہوئے ہوں گے، اس لیے ہم اپنے عمل کا بدلہ یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے، بلکہ ہم نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ اگلی 2 آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کو گناہ نہ کرنے، اللہ کریم کی اطاعت کرنے اور بھوک پر صبر کرنے کے بدلے جنت میں داخل فرمائے گا، اور انہیں ریشمی لباس پہنائے گا، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور دنیا کی طرح وہاں انہیں گرمی یا سردی کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کہ وہ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن خوف سے امن میں رکھے، یعنی ان کی نیکی کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ رضائے الہی ہوتا ہے۔ لہٰذا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور تمام بری چیزوں سے جو عمل پاک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہی قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا جو بھی نیکی کریں، نماز، روزہ یا کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو کپڑے دینے ہیں، کوئی مدد کرنی ہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ خاص اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور اللہ سے ہی اس کے ثواب کی امید رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی، عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ عاطف اتاری نے تلاوت اچھی کی ہے ماشاءاللہ۔ عاطف اتاری آپ نے تلاوت کا آغاز کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہاں تک جب آپ پہنچے لہجہ صحیح تھا۔ اس کے بعد جس لہجے میں آپ پڑھ رہے تھے ایسا لگا کہ اس لہجے سے آپ ہٹ گئے، اور پھر اس لہجے کی وجہ سے شاید ایسا لگا، اور تھوڑا سا سانس میں تنگی کی وجہ سے ایسا لگا کہ کہیں مقدار متصل کی، کہیں غنہ کی، اور کہیں وقف میں جو ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں۔ ویسے اوورآل آپ کی تلاوت ادائیگی کے لحاظ سے بہتر رہی ماشاءاللہ، تو بس یہ چند مسٹیکس آپ کی ہیں جو کہ اتنی بڑی بھی نہیں ہیں، اس کو آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ مزید بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے گی۔ نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 95 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ ہمارے محمد عاطف اتاری نے جو پڑھا بہت خوبصورت انداز تھا، بڑا اچھا انداز تھا۔ قاری علی اصغر صاحب نے جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کی، وہ غلطیاں نہیں تھیں، بس یہ سمجھ لیں کہ کمی جو پہ آ رہی تھی، بہت اچھے انداز سے آپ نے ترتیل پڑھی۔ جب آپ یہاں تک پہنچے نا لوجہ اللہ الا نرید منکم، مجھے لگا کہ آپ یہاں وقف کرنے والے ہیں، مگر آپ ماشاءاللہ پھر آگے لے گئے۔ اگر آپ دیکھیں نا کبھی پڑھنے کے دوران کہ آپ کے سانس میں تنگی آ رہی ہے تو آپ وقف کر لیں، وقف کر کے، اور وقف بھی صحیح کرنا ہے، غلط وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اعادہ کر کے اور وہ آیت کو پورا کر دیں، بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ وقف کرتے پھر لا سے لے کے آتے تو آپ کی آواز میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی، آپ وہاں قرار سے جواب اور جواب الجواب تک پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے وہ چیز آپ نے چھوڑ دی، اگر اسی کو آپ ایسے کرتے مثال کے طور پر، جی جی بالکل، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی، تو آپ نے اس کو مس کیا، مگر یہ ہے کہ آپ نے اوورآل بہت اچھا پڑھا، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ اس وجہ سے تھوڑے نمبر آپ کے مائنس کیے جا رہے ہیں، اس لیے 100 میں سے میں بھی آپ کو 95 ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن اتاری سلمہ الباری، آپ نے آیت مجیدہ پڑھی انا نخاف من ربنا، مجھے ایسا فیل ہوا پوری آیت کریمہ میں کہیں نہ کہیں آپ ناک میں آواز لے کر جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک کریم آیا انا نخاف من ربنا یومن عبوسا، اس میں یومن کو آپ نے تھوڑا سا ہلا دیا، نون تنوین جو ہے، نون تنوین کو آپ نے ہلا دیا، اور پھر جو ہے عبوسن قمطریرا، اس میں طا میں تھوڑا سا مجھے لگا کہیں کمی آپ نے کر دی۔ بہرحال تلاوت میں لہجہ آپ کا قدر بہتر رہا، جہاں جہاں مسٹیکس تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 93 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری علی اصغر صاحب سے میں بھی اتفاق کروں گا کہ بس یہی چیزیں آپ بہتر کریں، تو یہ ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے کوشش اچھی کی، اور ان کو بہتر کر لیں تو اور اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے بھی آپ کے 100 میں سے 93 نمبرز ہی لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، فضیل اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ جی فضیل بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا، ایک تو کچھ محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ تھوڑا جھجک رہے ہیں،
تھوڑا سا خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو آپ کوشش کریں وجزا جیم کے بعد زا کی ادائیگی تھوڑی اور کلیئر کریں. تھوڑا فیل ہو رہا تھا کہ کلیئر صحیح نہیں ہو رہی. تو اس کے علاوہ وجزاہم اخفاء شفیع کا غنہ جو ہے اور اچھے انداز سے اس کو کریں. بما صبروا میں صاد اس کی ادائیگی آپ نے پر تو کیا پر آپ نے زیادہ پر کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور غنے کی ادائیگی جو ہے نا جنہ میں اچھی ہوئی, دوسرا غنہ تھوڑا سا مجھے کمزور محسوس ہوا, ٹھیک ہے نا. جنتوں. ہاں جنتوں یہاں پر پہلے والا صحیح کیا جنتوں. اب دونوں کی مقدار جو ہے نا آپ کوشش کریں ایک جیسی ہو. یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھنے کے اندر اپنی امپرومنٹ لے کے آئیں. اور آپ کی جب تیسرے نمبر پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ تھوڑا جواب اور جواب الجواب, آپ کی آیت چھوٹی تھی, آپ چاہتے تو آپ اس کو اور اچھے انداز سے اٹھا کے اچھے انداز سے پڑھ سکتے تھے. چلیں آپ کو نمبر جو دیے جا رہے ہیں وہ ہیں 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ہمارے فضیل اتاری میرے محترم, جب آپ نے تلاوت کا آغاز کیا آپ نے پڑھا وجزاؤہم. وجزاؤہم نہیں تھا, یہ لفظ تھا وجزاہم. حمزہ کا آپ نے اضافہ کیا اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اخفاء شفوی کے غنے میں کمی آپ نے کی. وجزاہم بما صبروا یہاں پر اخفاء شفوی کا غنہ تھا. اور مزید جو ہے قاری صاحب نے آپ کو فرمایا, میں یہ عرض کروں گا کہ جو غنہ کی مقداریں ہیں اس کو آپ پورا کریں. اور دوسری بات آپ کی تلاوت میں مجھے جو کمی محسوس ہوئی وہ یہ کہ کانفیڈنس آپ کا مس تھا. تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ آپ کی تلاوت میں مزید نکھار آ سکے, ٹھیک ہے. تو اوورآل آپ کی تلاوت کو دیکھتے ہوئے نمبر آپ کو میں پیش کرنے لگا ہوں. 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی, عبدالسبحان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی ماشاءاللہ ہمارے عبدالسبحان بھائی نے جو پڑھا, ایک تو انہوں نے متقین فیہا علل, یہاں عین کی ادائیگی کمزور محسوس ہوئی, عین کلیئر ادا نہیں ہو رہا تھا. اور پھر غنے کی ادائیگی بھی علل ارائک, اک جب آپ وف کرتے ہیں تو یہ شدیدہ محموسہ حرف ہے, تو آپ بالکل اک کریں گے تو کیا ہوگا, شدت کی وجہ سے آواز تو بند ہوئی مگر سانس جاری نہیں ہوا, سانس جاری بھی کرنا ہے. علل ارائک, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اس کو شدیدہ محموسہ حرف کہا جاتا ہے. یہ 2 حرف ہوتے ہیں کاف اور تا, ٹھیک ہے, ان میں یہ صفات ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے غنے کی ادائیگی جو ہے لا یرون فیہا شمسا, یہاں غنے کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور محسوس ہوئی. تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. عبدالسبحان اتاری, آپ کی تلاوت جب آپ نے آغاز کیا متکئین فیہا علی الارائک, ابتدا ہی سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ شاید تھکاوٹ کا شکار ہیں یا آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو آپ کی تلاوت میں بھی مجھے کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی کمی محسوس ہوئی بآواز بلند پڑھنے کی. تو متکئین فیہا علی الارائک تھا, ایک نہیں تھا. جو حمزہ کے نیچے کسرہ ہے, زیر ہے, اس کو آپ مجہول پڑھ رہے تھے. علی الارائک نہیں ہوگا, اک ہوگا, ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے حمزہ کی ادائیگی کو مجہول پڑھا, دیکھیں مجہول اور معروف سمجھنا ہوگا ہمیں. مجہول ادائیگی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اردو لب و لہجے میں ہم پڑھتے ہیں, اور معروف اسے کہتے ہیں جو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے. جیسے آپ نے پڑھا متکئین فیہا علی الارائک, ایک نہیں ہوگا, اک ہوگا. جیسے اس کو یوں پڑھیں تو زیادہ خوبصورت ہو جاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. تو کوشش کریں کہ اپنی تلاوت کو مزید ٹھہراؤ سے پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا
پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں سب سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اب جو جواب میں آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ آپ کو حدر میں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, جب میں سوال پورا کر لوں اس کے بعد جب جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے, اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا انشاءاللہ اسی سے جواب لیا جائے گا. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن الطاری نے. جی. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ترجمہ, وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے سید عبد الرحمن الطاری نے آیت پڑھی تو مبصرا آخر میں جو ہے آپ نے تھوڑا ایکسٹرا کھینچ دیا, ایک الف کھینچنا ہے. مبصرا الف پر جا کر اینڈ کر دیں, زیادہ مد اصلی کو یہاں بڑھانا نہیں ہوگا. اوورال آپ نے اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی سید عبد الرحمن الطاری, آپ کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب تلاوت کی هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار, یہاں غنہ تھا اس میں تھوڑی سی کمی کر دیا آپ نے. اور مبصرا جو ہے معنی کہ حرف استعلاء جو ہے وہ کسرہ کی حالت میں تھوڑا پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں. اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے, بار بار اس کی ریاضت کریں گے, انشاءاللہ الکریم اس کی ادائیگی میں نکھار آ جائے گا. مبصرا اس کو پر بھی کرنا تھا. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2, کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار یعنی ناپسند ہو؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عبد الرحمن الطاری نے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. ترجمہ, اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے سید عبد الرحمن الطاری نے آیت کو پڑھا, اچھے انداز سے پڑھا, انداز بھی بڑا پیارا تھا. بس بکلمات ہی تھوڑا سا مد اصلی ہلکا سا زیادہ چلا گیا, اور جہاں ولو کرہ المجرمون آپ یہاں مد عارض کرتے کیا, مگر آپ نے کیا کیا یہاں پر کسر کیا. آپ یہاں پر توسط کریں, طول کریں تو خوبصورتی اور بڑھتی ہے. توسط کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر. میں قاری صاحب کی بات سے اکتفا کرتا ہوں, نمبر دیتا ہوں 10 میں سے 9. سبحان اللہ. سوال نمبر 3, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا؟ جی, سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے فضیل الطاری نے. جی. ان فرعون لعال فی الارض. اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. آپ نے آیت مجیدہ پیش کی, تلاوت کی, وَإِنَّ تھا, آپ نے پڑھا اِنَّ, واو آپ نے چھوڑ دیا, حذف کر دیا, اور پھر آپ نے پڑھا اِنَّ فرعون. فور نہیں ہے یہ, را ساکن ما قبل کسرہ ہو تو را باریک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ فرعون تھا, اور لعال فی الارض آخر میں حرف ضاد آ رہا ہے, اس کو بھی پر پڑھنا چاہیے تھا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 10 میں سے 6 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی غلطیاں تو ہوئی ہیں ہمارے فضیل بھائی سے,
قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک آپ کی جو ہے نشاندہی کر دی غلط کی. 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویشچن. وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے کہ اے اللہ پاک اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ترجمہ اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ آیت تو اچھی پڑھی، صحیح پڑھی، مگر ونجی جیم کی ادائیگی جو ہے نا، آپ یہ جیم جو پڑھا جاتا ہے اہل عرب، چے جو ہے عربوں میں چے نہیں ہوتا. ہم جیسے بولتے ہیں زبان، ہماری زبان میں چے ہیں، تو چے عربی میں نہیں ہے. تو بعض جیم کو جو پڑھتے ہیں نا ہمارے اجمی لوگ، تو اجمی لوگ جو ہے جیم کو جب بھی پڑھیں گے وَنَجِّنَا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ، تو یہ واقعی بہت زیادہ ہے. اور یہ کئی مرتبہ میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں مدنی چینل پر کہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جیم ہوتا ہے، جیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی آپ ادائیگی درست کر لیں. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی آپ نے تلاوت کی، قاری صاحب نے حرف جیم کی آپ کی اصلاح کر دی ہے. میں نے ایک چیز اور محسوس کی، من القومل، یہ قو کو جو ہے تھوڑا سا آپ نے جھٹکے کی طرف لے کر گئے اور تھوڑا نرمی آپ مس کر گئے. تو نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں 10 میں سے 9. سبحان اللہ. سوال نمبر 5. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ترجمہ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ عاطف اتاری نے جواب دیا ہے ربنا لا تجعلنا. خوشی اس بات کی ہے کہ جس طرح پچھلی آیت میں قاری صاحب نے ان کی اصلاح کی حرف جیم کی، اس آیت مجیدہ میں انہوں نے حرف جیم کو درست پڑھا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دینا چاہ رہا تھا، مگر فت یہاں جو ہے نا تا کی ادائیگی تھوڑی سی اور، اگر یہاں آپ نے جو ہے نا دیکھیں جیم میں تو آپ نے بہتر کیا، مگر یہاں تا کے اندر جو شدیدہ میموس حرف ہے نا، تو فت نہ یہاں آپ کوشش کرتے اور اچھا ہو جاتا، خوبصورتی آ جاتی. اور پھر آخر میں فتنۃ للقوم الظالمین میں ضو کی ادائیگی میں تھوڑا سا صفت رخاوت کے ساتھ ایسا محسوس ہے ہمس بھی جا رہی ہے. تو رخاوت ہے مگر ہمس سے بچنا ہے. رخاوت، یہ رخاوت سے مراد ہوتا ہے نرمی کے ساتھ آواز کا جاری رہنا. مخرج میں جو ہے نرمی کے ساتھ آواز جاری رہتی ہے، بند نہیں ہوتی. اور ہمس میں کیا ہوتا ہے، جب آواز، یہاں آواز کا تعلق نہیں ہوتا، سانس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی سانس جاری رہتی ہے. صحیح ہے، بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ آواز جاری ہوتی ہے اور ساتھ میں سانس بھی، اور بعض جگہوں پر آواز جاری ہوتی ہے، سانس جاری نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر اب یہ ضو جو ہے، ضو میں آواز جاری رہے گی، سانس نہیں. من الظالمین کریں گے ایسے لگے سانس بھی جاری ہو گیا، تو یہ خراب ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سین جو ہے لا مساس الناس، اب یہ سانس آواز دونوں جاری ہیں. اچھا اب اسی طرح آ جائے حرف اذ قال، اب ذال ہے، آواز جاری ہے، سانس جاری نہیں ہے. اچھا کاف اور تا آئے گا، آواز بند ہو جائے گی مگر سانس جاری. جیسے ابھی کیا فت، تو یہ چیز، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. ماشاءاللہ، مرحبا، زندہ باد. 10 میں سے آپ کو دیے جاتے ہیں 9 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا.
اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف اور ہمارے ایپیسوڈ کے سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ایک ایک کر کے اس آیت کو پڑھیں گے, اور اب بھی جو پڑھیں گے وہ حدر میں پڑھیں گے. ہمارے ججز انشاءاللہ پھر ہماری رہنمائی کریں گے. چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. جی شروع فرمائیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ لہجہ تو کوشش کی ہے کہ بہتر بنائے ہیں اور قدر بہتر بھی رہا, لیکن آخری آیت کے حصے میں تھوڑا لہجہ مس بھی ہوا. آپ نے آغاز کیا وما ابرئ نفسی, اور نفسی میں جو فا ہے جس طرح قاری صاحب نے کچھ دیر پہلے وضاحت کی تھی, فا بھی حرف محموسہ ہے تو اس میں بھی آواز جو ہے سانس جاری رہے گا. نفسی ہوگا, یہ ایسے نہیں پڑھیں گے وما ابرئ نفسی, نفسی نہیں نفسی یہ. اور پھر ان النفس یہاں پر تھوڑا سا غنے میں کمی, حرف فا میں پھر کمی, اور پھر لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہیں کہیں جو ہے وہ غنہ میں کمی رہی. اوورآل آپ کی تلاوت قدر بہتر رہی لہجے کے اعتبار سے, اور جہاں ادائیگی میں کمی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 45 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کو 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے سید عبد الرحمن اتاری کا انداز لہجہ بڑا خوبصورت ہے, بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے, مگر آپ جو ہے ایک تو غنے کی ادائیگی مکمل کریں, ٹھیک ہے نا, اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھیں. وما ابرئ, را کو باریک رکھنا ہے, یہاں پور کی طرف جا رہے تھے آپ, تو باریک رکھنا ہے, غنوں کی مقدار پوری رکھنی ہے, مد کو بھی پورا رکھیں. تو غفور الرحیم میں تھوڑا سا ایسے تکرار اصلی محسوس ہوا را کے اندر, تو اس چیز سے بھی بچنا ہے آپ نے. آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 44 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ قاری صاحب نے کافی بہتر انداز میں اصلاح کی ہے عبد الرحمن اتاری کی. بس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ لأمارۃ بالسوء الا, یہ 2 حمزہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں, ان کو تحقیق سے پڑھنا چاہیے تھا. محسوس ایسا ہوا کہ آپ نے پہلے حمزہ کو نرمی سے پڑھ دیا, ایسے مجھے لگا جیسے آپ نے یوں پڑھا لأمارۃ بالسوء الا سوء الا, ایسے نہیں, ایسے پڑھیں گے لأمارۃ بالسوء الا, دونوں حمزہ تحقیق صاف ستھرے انداز میں پڑھنا تھا. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. بہرحال اچھا, آپ کی تلاوت میں خوبصورت بات یہ بھی تھی کہ لہجہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا, لیکن وقف بھی اسی کے مطابق ہو جاتا تو مزید 4 چاند لگ جاتے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے 43 یعنی 43 نمبر. سبحان اللہ. جی فضیل اتاری. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں فضیل الطاری کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. فضیل الطاری یہ جو ہمارا راؤنڈ ہے وہ ترتیل کا نہیں تھا، یہ راؤنڈ ہمارا حدر کا ہے. حدر میں اس آیت مجیدہ کو پڑھنا چاہیے تھا، اور ترتیل میں آپ نے پڑھا وما ابرئ نفسی. یہ را جو ہے را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پر یا باریک پڑھی جاتی ہے، تو را مشدد جو ہے مکسور ہے، یعنی کہ زیر ہے اس کے نیچے، تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. آپ نے اس کو پر پڑھا. پھر مزید آپ نے آگے پڑھا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی. آپ نے وصل کیا یہاں پر نا، تو جب وصل کریں گے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو وہاں پر منفصل کی مد بھی کرنا ہوگی. تو آپ نے منفصل کی مد نہیں کی، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، جبکہ یوں پڑھنا چاہیے تھا الا ما رحم ربی ان ربی. ٹھیک ہے، تو بہرحال نمبر اچھا لہجہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا لگایا، لیکن چونکہ یہ راؤنڈ ہمارا ترتیل کا نہیں حدر کا ہے. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے 38 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ فضیل الطاری بھائی نے جو پڑھا، قاری علی اصغر صاحب نے کافی حد تک اغلاط کی نشاندہی فرما دی ہے. ایک دو چیزوں کو میں ایڈ کروں گا کہ ان النفس غنوں کی ادائیگی بھی آپ کی تھوڑی کمزور ہو رہی تھی. اچھا، اور اس کے علاوہ سانس جو ہے اب آپ دیکھیں حدر میں پڑھیں نہ کہ ترتیل میں پڑھیں. اور کیا ہوا کہ پھر بسو پہ آپ جب پہنچے تو آپ نے یہاں رکے، آپ بسو یہ سے محسوس ہوا کہ آپ سانس توڑ رہے ہیں جیسے، اور پھر آگے پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل ہی ٹھہر گئے. تو ایسا بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ مسلسل پڑھتے جائیں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو آپ مسلسل پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اب آپ کو ربی پہ وقف کرنے کا یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، آپ وقف کر لیں. اب آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی خوبصورتی جو ہے کمزور پڑتی چلی گئی. تو آپ کوشش کریں آپ اپنے سانس کے اندر آیت کو مینیج کریں اور اس کے مطابق پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 37 نمبر. سبحان اللہ. جی عبدالسبحان الطاری. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. پوچھتے ہیں عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے عبدالسبحان الطاری بھائی نے جو تلاوت کی، ایک تو ما ابرئ، یہ را مشددہ ابھی قاری علی اصغر صاحب نے ہی بتایا تھا. را مشددہ اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے دیکھتے ہیں زبر آ رہا ہے تو وہ اس زبر کی وجہ سے اس را کو پہلے پر کرتے ہیں پھر باریک کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. آپ نے اس کو ڈائریکٹ باریک ہی پڑھنا ہے. وما ابرئ نفسی، ابرئ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہو جاتا ہے. تو آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں، اس کو سمجھیں، اور چاروں نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو غنے کی ادائیگی ہے وہ بھی اچھے انداز سے، آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت جا رہی تھی، بہت اچھے انداز سے آپ پڑھ رہے تھے. بسو جب آپ وقف کیا تو یہاں حمزہ کو اور کلیئر کریں، ٹھیک ہے. اور آخر میں جو ہے آپ نے کیا نا ان ربی غفور الرحیم. اب یہاں پر دو را آ رہے ہیں. پہلا را بھی جو ہے دو پیش والا ہے، یعنی پر پڑھا جائے گا، اور دوسرا زبر والا یہ بھی پر پڑھا جائے گا. اس کو آپ نے اور کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی.
جی عبدالسبحان اتاری، جس طرح قاری صاحب نے کافی حد تک آپ کی اصلاح فرما دی ہے، بس ایک دو چیزیں میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا۔ حرف فا جو تھا نفسی جو ہے نا، فا میں کمی رہی، نفسی پڑھ دیا آپ نے، پھر اسی طرح ان النفس جو ہے وہ اس میں بھی کمی رہی، ان النفس پڑھ دیا، اور بسو میں جو ہے آپ نے وقف کیا نا، بسو حمزہ پر آپ وقف کر رہے ہیں تو حمزہ ہوگا ساکن، جب ہوگا ساکن تو اس پہ جھٹکا دیا جائے گا، وہ آپ سے مس ہوا۔ بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 50 میں سے 40 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، اور اب باقی ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ۔ چوتھے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے جو جج ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز بھائی اور علی اصغر بھائی، یہ ایک آیت پڑھیں گے، ان میں سے ایک جو قاری صاحب ہیں ایک جج ہیں وہ ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد سامنے جو ان کے بچہ ہوگا وہ اس کے بعد اگلی آیت پڑھے گا۔ اس طرح سے انشاءاللہ یہ راؤنڈ ہوگا۔ تو چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر۔ ماشاءاللہ دونوں آیات مجیدہ کو درست انداز میں پڑھنے کی بہت اچھی کوشش کی۔ نمبر دیے جاتے ہیں 20 میں سے 20 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استكبرت أم كنت من العالين. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. چلتے ہیں اعجاز بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی۔ جی استکبرت، را کو آپ نے پر کرنا تھا، یہاں پر نہیں ہوا، اور دوسرا جو ہے لا یسمعون، یہاں میم مشدد تھا، ایک الف کا غنہ تھا، دونوں میں ایک غلطی ہوئی، اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 18 نمبر۔ سبحان اللہ۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ ثم سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں فضیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ فضیل اتاری نے پہلی آیت مجیدہ کا جواب غلط دیا ہے، قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہ تھا، اور دوسری آیت مجیدہ میں بھی بہت جلدی میں لگ رہے ہیں، کانفیڈنس نہیں ہے،
لأملأن جہنم منک، غنہ نہیں، وممن تبعک، یہاں بھی غنہ کی مقدار میں کمی۔ تو نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے صرف 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ چلتے ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں عبدالسبحان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی قاری صاحب۔ ہمارے عبدالسبحان الطاری نے جو پہلی آیت کا جواب ہے وہ غلط دیا۔ جواب تھا قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون، اور دوسری آیت آپ نے اچھی پڑھی مگر تھوڑا سا محسوس ہوا، مگر 10 میں سے آپ کو 20 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی، بڑا ہی اچھا مقابلہ کیا۔ بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی ایک آگے اور کوئی نمبرز میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہرحال آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عاطف الطاری، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 337 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالرحمن الطاری، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 327 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں فضیل الطاری، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 265 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان الطاری، سبحان اللہ۔ جنہوں نے 263 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا۔ اور وہی بات جو ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو سیکنڈ آئے ہیں، تھرڈ آئے ہیں، فورتھ آئے ہیں تو وہ مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ ہمارے ججز نے، قاری صاحب نے جو غلطیاں بتائی ہیں ان غلطیوں پر غور کریں اور جا کر پھر پریکٹس کریں اور ان غلطیوں کو درست کریں، کیونکہ اصل مقصد ہے ہمارا قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا۔ لہٰذا ان غلطیوں پر خاص توجہ دیں اور ان غلطیوں کو درست کریں اور پھر یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں انشاءاللہ اگلی بار جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے۔ بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہم سب کو سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ججز کو ان کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا